अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसा कि आप जानते हैं इस बात को, कल के वीडियो लेक्चर में हमने इसमें मफ़ूल को डिस्कस किया है, तो इस सिलसिले की ये आज दूसरी कड़ी होगी। तो कल की बात को पहले हम रिपीट करेंगे कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा। तो हमने पहले ये सीखने की कल कोशिश की इसमें मफ़ूल क्या होता है, इसकी मिसालें जो है, फिर इसमें मफ़ूल क़यासी किस रूल के तहत बनाया जाता है, इसमें मफ़ूल समाई को भी किन अल्फाज में जो है वो इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर वो इसमें मश्तक जो इस ज़ात पर दलालत करता है जिस पर फ़ैल वाक़ा हो गया है, हो चुका है, यानी ये उस चीज़ को, उस इसम को, उस जगह को ज़ाहिर करता है जिस पर ये फ़ैल वाक़ा हो जाता है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आप देखिए कि मैंने मिसालें दी हैं आपको, खाया हुआ, तड़पा हुआ, बोया हुआ, रोया हुआ, सोया हुआ, जाया हुआ, आया हुआ, रहता हुआ, गिरा हुआ, मरा हुआ। तो ये तमाम जो है जिन भी इसमें मश्तक के साथ, जिन भी मसादिरों के साथ यहाँ से हम हुआ जोड़ते हैं, जिस तरह इसमें फ़ाइल के साथ वो वहाँ से वाला जोड़ते थे, यहाँ हुआ जोड़ देते हैं, तो ये इसमें मफ़ूल बनता है। तो यहाँ से फिर हमने देखा कि इसमें मफ़ूल क़यासी जो है, जो इसमें मफ़ूल है, इसकी दो किस्में हैं। पहला वन रूल के तहत, यानी किसी मुकर्रर कायदे की रूह से बनते हैं, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हुआ, हुई या हुए जोड़ देते हैं, इस तरह से बन जाता है इसमें मफ़ूल। प्यारे बच्चों, तो आपको जानने की ये कोशिश करनी है कि इसमें आएगा मसलन यही खाना हुआ, यही दौड़ा हुआ, इस तरह की मिसालें इसमें शामिल हो सकती है, या इस तरह की मिसालें इसमें आ सकती है। तो फिर इसके बाद बच्चों इसमें मफ़ूल समाई में मैंने आपको बताया वो उसूल के तहत नहीं है। दरअसल जिस तरह हमने अहले ज़बान से ये वर्ड सुने हैं उसी तरह हम उनको अडाप्ट किए हुए हैं, इनको मुस्तमिल अपनी ज़बान में कर रहे हैं। तो फिर आपको मैंने मिसाल दी मज़लूम, मकतूब, मजबूर, मशकूर, या इसी तरह से फिर हमने बताया मंजूर, मकबूल, मसरूफ़, मतरूक। तो इसी तरह से मजज़ूब, मफ़कूद, मरहूम, मक़तूल, मशहूर, यानी। और आज मैं प्यारे बच्चों हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ मज़ीद 2-3 रूल्स को इसमें हम शामिल करके फिर इन पर हम मशक करना शुरू करेंगे, ताकि आपके सामने बात जो है पूरी तरह वाज़ेह हो जाए और कोई डाउट बाकी न रहे। तो बच्चों हम यही कह सकते हैं कि आप इन मिसालों से इस चीज़ को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो कायदे जो है मैं यहाँ लिखूँगा, कुछ कायदे हैं इसमें मफ़ूल में जिनको आप समझ सकते हैं। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कायदे यानी रूल्स जिनको आप कहते हैं, अगर हम इन की बात करेंगे बच्चों, कायदों की, रूल्स की, हम लिखेंगे यहाँ पर ये रूल्स होते हैं, रूल्स के तहत उसको बनाया जाता है। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह हम क्या करते हैं, किसी जगह माजी, फ़ैल माजी जो होता है, फ़ैल माजी अब आपको समझ आया होगा कल के वीडियो लेक्चर में, जिसको आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फ़ैल माजी के बाद कभी कभार हम क्या करते हैं, फ़ैल माजी के बाद हम जोड़ देते हैं बच्चों हा, हम जोड़ देते हैं हा। तो मसलन हम कह सकते हैं, तो बनता क्या है, फिर बनता है उससे इसमें मफ़ूल। ठीक है, आप यहाँ से मिसाल देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रंजीदा, उसके आखिर में है ना हा, ये नून जीम ये दाल है। इसी तरह बोसीदा, बोसीदा। इसी तरह है आजुर्दा, इसी तरह है बच्चों
اسی طرح ہم لکھ سکتے ہیں آزمودہ، آزمودہ۔ یعنی بچوں جن لفظوں کے اخیر میں یا جو لفظ ختم ہوں گے ہا کے ساتھ، تو ہا کے ساتھ جو بھی الفاظ ختم ہوں گے، تو ہم یہاں سے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں، یہ لفظ ہا پر ختم ہوا ہے، ہو گیا نا ہا پر، اور یہ لفظ بھی ہا پر ختم ہوا ہے، اور یہ لفظ بھی ہا پر ختم ہوا ہے، اور یہ لفظ بھی ہا پر ختم ہوا ہے۔ تو ہا پر آپ کو ہا کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، کبھی کبھار فار ایگزامپل اور بھی الفاظ آپ کو مطلب بتا سکتے ہیں، آلودہ بتا سکتے ہیں، دیدہ بتا سکتے ہیں، شنیدہ بتا سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو شگفتہ بتا سکتے ہیں، اندوختہ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں۔ پہلا یہ کہ سارے الفاظ یہ فارسی زبان سے آئے اور اردو میں مستعمل ہے، یہ فارسی زبان کے ورڈز ہیں۔ ٹھیک، میں نے یہاں سرکل میں نے فارسی پرشین لینگویج سے ہماری اردو میں داخل ہوئے ہیں بچوں۔ تو اب آپ جب یہ لفظ دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی اس میں مفعول ہوں گے، ایسے ورڈز بھی کیا ہوں گے اس میں مفعول۔ ذرا ان کے معنی پر اگر آپ غور کریں گے، کیا تبھی وہ جو رول میں نے کل بتایا تھا اس کے ساتھ ہوا آتا ہے، چاہے مطلب جس طرح ہم نے مظلوم دیکھا، ظلم کیا ہوا، اس کو کہیں گے ہم مظلوم، یا ظلم کیا گیا یا کیا ہوا، یہ پاسٹ کی علامت بن جاتا ہے، پاسٹ کے معنی دیتا ہے، ٹھیک، ماضی کے، یہاں رنجیدہ، تو اس کا مطلب ہے جو رنج، یعنی رنجیدہ ہم کو لکھیں گے رنج میں ڈوبا ہوا، رنج و غم میں ڈوبا ہوا، رنج میں ڈوبا ہوا۔ اب میں اتنا ہی لکھوں گا، رنج میں ڈوبا، آیا نا ہوا بھی اس کے ساتھ، ہوا، رنج میں ڈوبا ہوا۔ تو اب اسی کے ساتھ بوسیدہ، بوسیدہ مطلب بوسیدہ کیا گیا یا گرایا ہوا، ڈیمالش یا ڈسمنٹل کیا ہوا، گرایا ہوا ہے بچوں، اس کے ساتھ تو ہوا آ گیا، اس کے معنی میں چھپا ہوگا ہوا۔ آزردہ، یعنی آزردہ، پریشان ہوا، یعنی جو پریشان کیا ہوا، ٹھیک، پریشانی میں ڈوبا ہوا، ٹھیک، کچھ بھی لکھو۔ آزمودہ، آزمایا، یہ لکھ، آزمایا ہوا، اس کے ساتھ بھی بچوں ہوا آتا ہے، آزمایا ہوا۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی ہوا، جس طرح ہم نے کل اسم مفعول قیاسی میں رول کے تحت آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہاں ماضی متعلق یعنی ماضی کی علامت یعنی سیکنڈ فارم آف ورب بناتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہوا جوڑتے ہیں۔ اب یہاں بتائیں گے آپ یہاں بوسیدہ میں تو ایسا ظاہر نہیں ہے، لیکن اس میں پوشیدہ تو ہے یہ ہوا، اس میں آلریڈی ہڈن اور چھپا ہوا ہے یہ ہا، اور ہا اس کے ساتھ ہے لیکن اس کے معنی کے ساتھ وہ۔ اس طرح بچوں اگر ایگزامنیشن میں اس طرح مطلب آ جائے گا تو آپ انشاءاللہ میرے خیال میں آپ سمجھ جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کچھ مثالیں، فار ایگزامپل اس طرح اگر جملہ آپ کو ایگزامنیشن میں آئے گا تو آپ فوراً پہچانیں گے اس سار نے ہمیں بتایا تھا۔ فار ایگزامپل ہم لکھیں گے یہاں ہمیں مصیبت زدہ، اس کو ہم انڈر لائن کریں گے، کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک۔ اب بچوں یہاں جب آیا مصیبت زدہ، اس کا مطلب ہے مصیبت میں گرا ہوا، مصیبت میں پھنسا ہوا، آیا ہوا اس کے ساتھ، یس ایبسلیوٹلی آیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ مثال اگر یہ ایگزام میں آئی تو آپ کیا لکھیں گے، اس کو آپ لکھیں گے اس میں مفعول، ٹھیک ہے، آپ لکھیں گے اس کو، یہ ہے اس میں مفعول۔ اسی طرح بچوں اگر آپ لکھیں گے، فار ایگزامپل آپ کسی جگہ
لکھ سکتے ہیں میں نے اس جگہ پر ایک بوسیدہ عمارت دیکھی ہے. ٹھیک چھا گوبر تیل ییٚلہِ آو یہِ بوسیدہ تۄہہِ توٚروٕ فکرِ یہِ چھُ اسمِ مفعول تِکیٛازِ زٕ چیٖز چھِ اکھ چھُ یتھ لاسٹس گوبر ہا اکھ توٚروٕ تۄہہِ امہِ تل فکرِ یہِ چھُ اسمِ مفعول یتھ چھُ لاسٹس ہا یہِ چھُ اسمِ یعنی یتھ وٲڈس لاسٹس آسہِ ہا سُہ کیٛاہ چھُ اسمِ مفعول سُہ توٚروٕ تۄہہِ ییٚتھس مگر معنی تہِ چھُ اتھ تی نیران پتہٕ اگر أسۍ پتہٕ معنی ہس تہِ چھِ غور کران تتہِ تہِ چھُ اسہِ فکرِ تران اتھ چھُ لاسٹس ہا اتھ چھُ لاسٹس مگر کُنہِ جایہِ زن آسہِ گوٚبُر وۄنۍ فار ایگزامپل یا گۄڈٕ لیکھو أسۍ بیاکھ مثال تاکہِ پوٗرٕ گژھوٕ تۄہہِ کتھ یِنۍ سمجھ فار ایگزامپل یہاں لکھو أسۍ ییٚتھس لکھو أسۍ میرا کچھ بھی مثال لکھو اپنی طرف میرا دوست آج رنجیدہ میرا دوست آج رنجیدہ اس کو ہم انڈر لائن کریں گے نظر آیا اب انڈر لائن ورڈ یہ ہے رنجیدہ اس کا مطلب ہے اس کے لاسٹ میں یہ ہا ہے اس سے ہم پہچانیں گے مگر رنجیدہ کا مطلب رنج میں ڈوبا ہوا رنج میں مبتلا ہوا شخص اس کو کہتے ہیں رنجیدہ یہ پرانی یہ ماضی کے معنی دے گا رنجیدہ تو نظر یہ بھی ہے اسم مفعول ٹھیک ہے بچوں یعنی کبھی کبھار ورڈ آ جائے گا آپ کو لگے گا اس میں کیا ہے اس کے پیچھے ہے مثلاً اس کے پیچھے ہے دہ یا زیادہ ہے اس کے پیچھے تو آپ کو وہاں یہ نہیں آپ کو یہ اگر زیادہ بھی فرق میں لکھوں گا یہاں غم زدہ اگر زیادہ یعنی تب بھی ہا ہی آپ نہیں سوچنا اس کے ساتھ شہزادہ ہے غم زدہ ہے کرم خوردہ ہے دل گرفتہ ہے اس طرح لیکن صرف آپ ہا کو پکڑیے تو میں اس طرح سمجھوں گا کہ یہ پوائنٹ آپ انشاءاللہ سمجھ گئے بچوں یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایک پوائنٹ آپ دیکھیں میں بتاؤں گا آپ کو فار ایگزامپل یہاں سے ہم لکھیں گے جس طرح ہم نے لکھا میرا دوست آج رنجیدہ نظر آیا یتھس لکھو اس غم زدہ کی امداد کرنی چاہیے غم زدہ کی امداد کرنی چاہیے تو آو سمجھ غم زدہ یس گوبر یہ بنو اسم مفعول زدہ اتھ لاسٹس زدہ یہ غم یہ زٕ وٲڈ غم بیٚیہِ چھُ اتھ سۭتۍ پلس اصلی زدہ مگر میسے تو یہ وٲڈ حالانکہ یہ الگ رول یوان یہ زدہ ماننہٕ مگر تُہۍ تھٲیِو أتھۍ سۭتۍ یاد تِکیٛازِ مےٚ وٕچھ تۄہہِ گژھوٕ نہٕ مُشکل کینٛہہ نہ چھُ زیادٕ روٗلٕے تھاوُن یاد یتھ سۭتۍ تہِ آسہِ ضروٗری ہا پٔتۍ کِنۍ ہیس چھُ یتھ سۭتۍ آسان ضروٗری ٹھیٖک تو اور یم سٲری لفظ چھِ فارسی زبٲنۍ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ یم سٲری لفظ چھِ فارسی زبٲنۍ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ تہٕ اگر تۄہہِ زانُن آسہِ کہِ اسمِ مفعول یُس چھُ کینٛہہ وٲڈ ہسا چھِ کینٛہہ وزنن پٮ۪ٹھ تہِ یِوان فار ایگزامپل مےٚ ووٚنوٕ تۄہہِ راتھ مفعول کِس وزنس پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ وٲڈ یِوان مفعول کِس کینٛہہ وزنس پٮ۪ٹھ چھِ وٲڈ یِوان پتہٕ ووٚنوٕ تتھ منٛز مےٚ مثال تۄہہِ مقبول میں نے آپ کو بتایا ہے مجذوب میں نے آپ کو مثلاً بتایا ہے متروک گو ترک کیا ہوا اتھ سۭتۍ تہِ چھُ مجذوب ڈوبا ہوا مجذوب فکر میں ڈوبا ہوا مقبول قبول کیا گیا یا قبول جو ہو گیا قبول ہو چکا گو یہ دی پاسٹ معنی تُہۍ سٔنِو یِمن متروک
اسی طرح سے مصروف، وہ مصروف تھا، مصروف، یہ اس وزن پر آتے ہیں کچھ الفاظ. نیز اگر ہم فار ایگزامپل لکھیں گے، فار ایگزامپل ہم لکھیں گے ہاں مفعل، یہاں مفعل اس کے وزن پر میم فعل، یہ یہاں پر دوتشم ہے. فار ایگزامپل میں لکھوں گا مدبر، تدبر کیا ہوا، مدبر، ٹھیک ہے گوبر، مدبر مفعل وچھو مدبر، ٹھیک. یتھے پن زن یہ پت گوبر مکمل، مکمل تی ات ست، یا یتھے پن زن یہ مثال مقدم یا مقدم پڑھیں گے ہم، تو یہ بھی اسی کے ساتھ آ جائے گا. اسی طرح جتنے بھی مطلب ہمارے پاس، فار ایگزامپل یہاں میں بتاؤں گا فعیل، یہ یاد مت رکھو آپ، لیکن میں بتاؤں گا میں نے کیوں بتائے، کیونکہ رولز اس کے ساتھ جڑے ہیں. فار ایگزامپل فعیل ہم لکھیں گے غریق، ڈوبا ہوا، غریق جو غرق ہو جاتا ہے، غریق ڈوبا ہوا، غریق. ہم لکھیں گے جریم، ہم لکھیں گے اسی طرح سے رحیق. بچوں یاد رکھنا آپ، جو اس میں مفعول کے الفاظ ہے وہ ہمیشہ لگ بھگ یعنی 95 ٹائمز کیا ہوتا ہے، وہ میم سے ہی شروع ہوتے ہیں. کس سے شروع ہوتے ہیں؟ یعنی 95 ٹائمز وہ میم سے شروع ہوں گی جو اس میں مفعول کے ورڈز ہیں. تو ہم مزید اس پر مشق کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنا آسان، کتنا ٹاپک ہے.